اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں باپ کو بھی جنت کی بشارت دیا جس کے 3 معصوم بچے دنیا میں مر جائیں، ایک روایت میں 2 معصوم بچے دنیا میں گزر جائیں۔ اگر کوئی ماں باپ دنیا میں صبر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ ملک الموت سے کہتا ہے اے ملک الموت جا دنیا میں میرے بندے کے لختے جگر کی جان نکال کے لا، خبست فؤاد عبدی، خبست تو روح قبض کر لے، فؤاد، فؤاد کہتے ہیں جگر، کلیجہ، ہمارا جگر، ہمارا کلیجہ، فؤاد عبدی، میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال کے لا۔ اللہ کو معلوم ایک تو بچہ شادی کے فوراً بعد پیدا نہیں ہوا، شادی کے 1.5-2 سال کے بعد پیدا نہیں ہوا، بلکہ 6 سال 10 سال 12 سال کے بعد پیدا ہوا۔ پورے خاندان والے دعا کرے، دنیا بھر کے علاجاں کر لیا، آیورویدک، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، وہ کہتے یہ کہتے سارے میڈیشن تھک ہار کر بیٹھا تھا، اللہ اپنی قدرت سے اولاد دے دیا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیا، چاہے بیٹا ہوں دے بیٹی ہوں دے، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، پوری دنیا کی خوشیوں کا خزانہ۔ ارے اولاد کیا نعمت ہے، جا کر ان لوگوں کو پوچھو جو کروڑ پتی ہیں لیکن اولاد سے محروم ہیں، وہ ساری کروڑوں کی آستی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اولاد کتنی بڑی دولت، جا کر ان کو پوچھو۔ آج اولاد دیا تو ہم لوگ ناقدری کرتی، اولاد دیتے رہتا کا پارٹی بٹھاتی، اولاد دیتے رہتا مالارڈی گولی آنکھا کو نکالتی، اولاد دیتے رہتا اباشن کر کو نکالتی، اولاد دیتے رہتا اللہ اکبر نئی نئی سو بیماریاں پیدا کر لیتی۔ اللہ کی نعمت کی قدر کرو جی، اللہ کی نعمت کی قدر کرو جی۔ اباشن کرنے والوں، اللہ اپنی اولادوں کو قتل کرنے والوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا، اللہ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تیرے باپ نے تجھے مارا؟ وہ بچی کیا بولے گی؟ اللہ میں تیری بندی ہو کر پیدا ہو رہی تھی، یہی میرا جرم تھا، میں اس کے لیے، میرے باپ کے لیے لڑکی تھی، لڑکی میری دادی کو گوارا نہیں تھا، میرے باپ کو گوارا نہیں تھا، اللہ میری بچی بننا میرا جرم بن گیا، میرے باپ نے پیٹ کے اندر سے مجھے کاٹ کاٹ کر اباشن کے ذریعے مجھے نکال دیا، میری دادی نے نکالنے کا آرڈر دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اس کی دادی کو بھی اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا، اس کے باپ کو بھی اٹھا کر پٹکے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اولاد دینے والا، اللہ اولاد لینے والا، صبر اگر کرو گے اللہ تمہارے لیے جنت رکھا ہے۔ جب اللہ کا فرشتہ مومن بندوں کے پاس آتا ہے، معصوم بچے کی روح قبض کر کے اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کیا کیا؟ اے اللہ تیرے حکم سے تیرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لے کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے میرے بندوں نے کیا کہا، یعنی اس معصوم بچے کے والدین نے کیا کہا جب ان کو پتا چلا کہ بچہ مر گیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ یا اللہ حمدک واسترجع، انہوں نے تیری تعریف بیان کی اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اے اللہ وہ تیرے نیک بندے تھے، اللہ تیرے توحید پرست بندے تھے۔ اللہ جب ڈاکٹروں نے کہا آپریشن فیل ہو گیا، تمہارا معصوم بچہ مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیری تعریف کرتے کرتے انہوں نے انا للہ پڑھا، صبر کیا۔ اللہ یہ سن کر کہے گا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جنت میں ایسے مومن و متقی میرے بندے بندی کے لیے، اس معصوم بچے کے والدین کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، وَسَمَّن لَهُ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا جائے۔ بیت الحمد نام رکھ کر اللہ ان کے والدین کو جنت میں مکان دے گا، جس کے معصوم بچے دنیا میں مر جائیں گے اور وہ والدین صبر کر کے انا للہ پڑھیں گے۔ اللہ کا امتحان ہے جی، یہ آزمائش کی دنیا ہے جی۔ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ کا بیٹا بیمار ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بچے کا علاج کرانا، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ ام سلیم کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ کئی دن کے بعد ابو طلحہ واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ جس دن وہ لوٹ رہے تھے ابو طلحہ کے بیٹے کا اسی دن شام میں انتقال ہو جاتا ہے۔ ام سلیم اپنے بیٹے کو نہلا کر
کفن میں لپیٹ کر سلا کر بستر اوڑھ دیتی ہے جیسا گویا بچہ سو رہا ہے۔ ابو طلحہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسا ہے میرا بچہ، میرے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں پہلے سے بہت زیادہ آرام ہے، پہلے تو طبیعت ناساز تھی نا، اب تو بہت آرام کر رہا ہوں، کیا ابھی ٹینشن لے رہا؟ پہلے تمہیں ہاتھ پیراں دھو لو، پہلے منہ دھو لو۔ ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی دی، اس کے بعد کھانے کے لیے کھانا دی، اس کے بعد رات میں انہوں نے آرام کیا، پھر محبت بھی کیے، پھر غسل کیے، فجر کی نماز کو جا رہے ہیں ابو طلحہ۔ پیاری بیوی، نیک بیوی ام سلیم سوال کرتی ہیں اے میرے شوہر، میں ایک مسئلہ تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، میرے مسئلے کا جواب دو۔ ٹھیک ہے، کیا ہے مسئلہ؟ میری پڑوسن سے ایک ہار میں نے امانت لیا تھا، یہ بول کر لیا تھا 2 دن پہنوں گی اور 2 دن کے بعد تمہارا ہار تم کو لوٹا دوں گی، لیکن میرے شوہر وہ 2 دن میں وہ ہار جب سے میرے گلے آیا ہے اتنا سج رہا ہے، اتنا پیارا لگ رہا ہے، اب وہ ہار مجھے دینے نہیں ہو رہا، آپ بولو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ام سلیم کو ابو طلحہ کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہے تو، کسی کی امانت لی ہے، بھلے ہی وہ امانت تجھے کتنا بھی پسند آ دے، امانت امانت ہوتی، جس کا ہار منگلی اسے واپس لوٹانا یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ ام سلیم کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میں نے کسی کا ہار امانت نہیں لیا، میں نے کسی کا ہار امانت نہیں لیا، میں آپ کو بتانے کے لیے یہ مسئلہ آپ سے پوچھا۔ میرے شوہر، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہمارے پاس تھی، بہت پسند تھی ہم نے وہ، اب وہ اللہ اپنی امانت واپس لے لیا، ہمارا بیٹا کل شام مر گیا، میں نے اسے نہلا کر کفن پہنا کر سلا دیا تھا، بھلے وہ ہماری اولاد تھی لیکن اللہ کی امانت تھی، اللہ اپنی امانت لے لیا، ہم نے وہ کتنا بھی پسند آندے، جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹانا، آپ فجر پڑھ کر آ کر بچے کو لے جا کر دفن کر دو۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا۔ ابو طلحہ حیران پریشان، یہ کتنی سنگ دل عورت ہے، شام میں بچہ انتقال ہوا، آیا سنائی تک نہیں، مجھے کھانا بھی دیا، رات میں آرام بھی کیے، ہم لوگ محبت بھی کیے، بتائی تک نہیں۔ اللہ اکبر، گئے فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام سے ذکر کیے، اے اللہ کے نبی میری بیوی نے ایسا ایسا کیا۔ اللہ کے نبی سن کر کہتے ہیں تیری بیوی نے بالکل صحیح کیا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری محبت میں برکت عطا فرمائے، تیری محبت میں برکت عطا فرمائے۔ گئے فجر پڑھ کر لے جا کر بچے کو دفن کر دیے، اور جو محبت میاں بیوی رات میں کیے تھے، اس محبت میں نبی کی دعا کی برکت سے ایک اولاد کے بدلے کئی اولادیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا، سب کے سب حافظ قرآن بنے، بہترین دین کے خدمت گزار بنے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمانے پر لگ جائے، صبر کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری ایک نعمت لیا تو 10 نعمتوں سے اللہ مالا مال کرے گا، تمہارا ایک مکان گر گیا تو کیا ہوا، ایسے 4 مکانہ اللہ بنا کے دے گا، اگر تمہارے گھر میں کوئی ایک چیز کھو گئی تو کیا ہوا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس کے بدلے اللہ نعم البدل تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، یہ آزمائش کی دنیا ہے، مومنوں کو ہر طریقے سے اللہ آزماتا ہے۔